السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑے عالم جس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے کتے سے دی کہ وہ کتے کی طرح ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم ایک انتہائی اہم اور سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ایک شخص بلعام بن باعورا سے متعلق ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم اور مقام رکھنے کے باوجود انسان اپنی خواہشات کے جال میں کیسے پن سکتا ہے اور انجام کس قدر خوفناک ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف نصیحت سے بھرا ہوا ہے بلکہ ہماری زندگی کے لیے گہرے سبق بھی رکھتا ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور جانیے کہ یہ واقعہ ہمیں کن کن اہم باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی دل و دماغ کو حاضر کرے اور غور و فکر کے ساتھ اس سبق آموز کہانی کا حصہ بنی۔ پیارے دوستو، بلعام بن باعورا کا واقعہ قرآن کریم اور تفاسیر میں ایک نہایت سبق آموز اور عبرتناک قصہ ہے۔ اس واقعہ کا ذکر سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنے آیات دیے پھر وہ ان سے نکل بھاگا، تو شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلند کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر دوستو، بلعام بن باعورا کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ اللہ کے بہت قریب اور ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم اور اپنی آیات کی سمجھ دی تھی۔ تفاسیر کے مطابق وہ دعا کرتے تو قبول ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں دنیاوی لالچ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ روایت کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں کے ظالم بادشاہ نے بلعام بن باعورا کو کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف دعا کرے۔ بلعام بن باعورا ابتدا میں انکار کرتے رہے، لیکن پھر دنیاوی لالچ اور بادشاہ کی طرف سے تحائف کی وجہ سے ان کی خواہشات غالب آ گئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلعام بن باعورا کو اس کی گناہوں کے سبب ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ ان کی مثال اس کتے کی طرح دی گئی جو ہر حال میں زبان نکالے رہتا ہے۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کی مثال حقیقت میں اس کتے جیسے ہو گئی جس کی زبان ہر حال میں باہر رہتی ہے، یعنی بلعام کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تشبیہ صرف صفت کے اندر ہے کہ زبان کا نکالنا دنیا کے حرص اور زیادہ کھانے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنی روحانی عظمت کو چھوڑ کر دنیاوی خواہشات کو ترجیح دی اور نتیجتاً اپنی عزت اور علم کھو دیا۔ پیارے دوستو، علم اور نیک اعمال صرف اس وقت فائدہ مند ہے جب انہیں اخلاص کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ دنیاوی لالچ انسان کو گمراہی میں ڈال سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہے، اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ انسان کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، بلعام بن باعورا کے واقعے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمومی طور پر فرمایا، جو شخص دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ اپنی نفس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بڑی عبرت ہے کہ ہمیں علم اور ایمان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دنیاوی خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے دھوکے اور خواہشات کے جال سے بچائے اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔